السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایزی لوڈ رکھنے کی وجہ سے کسٹمر میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، گو کہ اس میں بچت کم ہے لیکن اس سے کسٹمر آتا رہتا ہے جس سے پوری دکان ان کی نظر میں آ جاتی ہے۔ اچھا، آج جو میں آئٹم آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ موسٹ رننگ آئٹم ہے کریانے کا، لیکن اس کے اوپر تھوڑے سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ریسٹرکشنز ہیں اور کچھ ہر دکاندار کی اپنی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس آئٹم کو ذمہ داری کے ساتھ بیچے، جس طرح کے انسٹرکشنز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا معاشرہ جو چاہتا ہے اس طرح بیچنا چاہیے۔ جی ہاں، میں سگریٹ کی بات کر رہا ہوں۔ سگریٹ بھی موسٹ رننگ آئٹم ہے کرانے کا، لیکن جو گورنمنٹ کا ایک ریسٹرکشن لگی ہوئی ہے کہ آپ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہیں بیچ سکتے، اور دوسری یہ لگی ہوئی ہے کہ آپ اس کو نا کھلا نہیں بیچ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہماری یہی ہے کہ جو بچے آتے ہیں کم از کم ہم ان کو اپنا بچہ سمجھ کے یہ غلط چیز ان کے ہاتھوں میں نہ پکڑائیں، کیونکہ یہ جتنے بھی نوجوان نسل ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے قوم کا، ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، تو ایسے نہ ان کو نہیں خراب کرنا چاہیے۔ اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے کہ ہم معاشرے میں نا ایک مثبت کردار ادا کریں۔ باقی ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، وہ جس راستے پہ چلنا چاہے، ہم کسی کا ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتے، ہاں سیدھا راستہ بتا سکتے ہیں۔ تو موسٹ رننگ آئٹم ہے کریانہ سٹور کا سگریٹ، لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے کہ اس میں بھی ایزی لوڈ کی طرح بچت بہت کم ہے، لیکن اس کے ساتھ اور چیزوں کی رننگ زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے کہ نمکو ہو گیا، یا کولڈ ڈرنکس ہو گئی، چپس ہو گئے، یا اس طرح ٹافی ببل ہو گئے ہیں، بسکٹ ہو گئے ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سگریٹ کے ساتھ بہت زیادہ ان کی رننگ تیز ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس بھی نہیں تھا سگریٹ، تقریباً 4-5 سال نہیں رکھا، لیکن ان دنوں حالات کی وجہ سے یہ ہے کہ تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہے، ہر دکاندار چاہتا ہے کہ اس کی سیل انکریز ہو، کسٹمر انکریز ہو، تو ہم نے بھی ایک یہ چھوٹا سا سٹیپ لیا ہے۔ اب حلال حرام کا مسئلہ میں نہیں چھیڑ رہا ہوں یہاں پہ کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ جس کو لگتا ہے کہ حرام ہے وہ نہ بیچے، جس کو لگتا ہے کہ مطلب جو اسلامی نقطۂ نظر میں یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ ہر بندہ خود پوچھے مفتیان کرام سے، علماء سے، ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھے کہ بھائی اس کا سگریٹ کا بیچنا کیسا ہے، یا آلریڈی یوٹیوب کے اوپر یا ایسی کسی اور ذریعے سے آپ نا معلومات لے سکتے ہیں۔ تو میرا کام جو ہے میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ کس طرح چیز رننگ میں آتی ہے، یا کس چیز کی وجہ سے سیل میں اور انکم میں اور کسٹمر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی میرے ذہن میں۔ ایزی لوڈ ہو گیا اور سگریٹ ہو گیا، گو کہ پروفٹ دونوں میں بہت کم ہے، لیکن دکان پہ کسٹمر ان کی وجہ سے آتا رہتا ہے۔ کم از کم آپ یوں کہہ لیں کہ 50% جو کسٹمر ہے وہ انہی چیزوں کی وجہ سے آپ کی دکان کو وزٹ کرتا ہے۔ جب ہمارے پاس سگریٹ نہیں تھے، آپ یقین کریں ڈیلی، یعنی کہ 4-5 سال اگر آپ کو ایک ایریا میں ہو جائے تو سب جان لیتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس سگریٹ نہیں ہے، لیکن ڈیلی پھر بھی 20-30 کسٹمر ایسے آتے تھے جو کہ صرف سگریٹ کا پوچھتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 20-30 لوگ ڈیلی آ کے ہماری دکان سے سگریٹ کا پوچھتے ہیں، تو یہ فرسٹ وزٹ ہے ان کی، اس لیے نا شاید ان کو پتہ نہیں ہے نا کہ اس دکان کے اوپر سگریٹ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ریگولر کسٹمر ہے ان سب کو پتہ ہے کہ بھائی سگریٹ نہیں ہوتے، لیکن نئے والوں کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیا کسٹمر بھی آپ کا 20-30 کے حساب سے ڈیلی وزٹ جو کر رہا ہے وہ بھی آپ کا پکا کسٹمر بن جائے گا۔ نیکسٹ ٹائم وہ سگریٹ بھی لے گا اور گھر کی 2-3 چیزیں اور بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ کریانے میں یہی مسئلہ ہے کہ انکم بہت کم ہے ہر آئٹم میں، لیکن یہ جو 2 آئٹم ہیں ان میں بہت کم ہے، لیکن موسٹ رننگ ہے، جس کی وجہ سے کسٹمر آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اور ایک اناؤنسمنٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ کل کی ویڈیو میں آپ تھوڑا سا آپ کے ساتھ، کل تو نہیں کہہ سکتے ہو، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ تھوڑے سا مطلب اپنے اس چینل کے حوالے سے کہ اس کے اوپر ہم اور کیا چیزیں لے کر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔